سکتی، کوئی مملکت چل نہیں سکتی اگر اس میں رہتے ہوئے ساتھ اس کے کسی اور کے قوانین بھی ملا لیے جائیں. تو خدا کی مملکت اگر ہو تو اس کے اندر تو خدا کے قوانین کے ساتھ. شکریہ. یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں خدا کے قوانین کے ساتھ، یعنی ان سے خدا کے قوانین سے انکار کر دیا جائے. ٹھیک ہے، جہاں ہمارے ہاں ہندو بستے ہیں، عیسائی بستے ہیں، پارسی بستے ہیں، اقلیت ان کو قرار دیا ہے، اسے آپ کفر کہیں گے کہ وہ اسے تسلیم نہیں کرتے قرآن کے مذہب کے، ہمارے ہاں اسلام کے قوانین کو. ٹھیک ہے، لیکن جو اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خدا کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے قوانین ساتھ ملاتے ہیں، شرک تو یہ ہوتا ہے. اس کے لیے مثالیں مجھے دینی ہو تو اس کے لیے تو پتہ نہیں کہ ضخیم کتاب کی تیار ہو کتنا وقت لگ جائے. خدا کی کتاب میں مثلا یہ ایک ہی چیز لیے جو اگلے دنوں ہنگامہ اور ابھی چلا آ رہا ہے، وہ عدالت فیصلہ کرے گی. خدا کے قرآن کریم میں خدا کے قانون میں زانی اور زانیہ کی سزا کوڑے رکھی ہوئی ہے. متعین الفاظ میں یہ وہاں آیا ہوا ہے، کوئی دوسری سزا وہاں متعین نہیں، صرف یہی سزا ہے. آپ کے ہاں کی شریعت یہ ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ کی ہے. شادی شدہ کی سزا رجم ہے، سنگسار کرنا، پتھر مارنا، قرآن میں نہیں ہے. تو ایک ہی جرم کے لیے اب یہ جو دو سزائیں ہوئیں، تو ایک تو ہو گئی قرآن کی اور ایک ہوئی خارج از قرآن. شرک تو اسے کہتے ہیں. اقلیت اسے مانتے ہی نہیں ہے، شریعت کو ان کا اپنا قانون ہے، کفر ہو گیا جناب. یہ دونوں بیک وقت مانے جا رہے ہیں. خدا کے قانون میں، قرآن میں یہ ہے کہ جب کوئی مومن موت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے متعلق وہ وصیت کر کے جائے کہ اس کی تقسیم میرے مرنے کے بعد کیسی ہوگی. حقاً علی المتقین 2 دفعہ ہے، کتب علیکم پہلے ہے آیت میں، حقاً علی المتقین اتنا اہم ہے. پہلے کہا کہ یہ فرض قرار دے دیا ہے ہم نے کہ ایسا کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ واجب ہو گیا، حق ہے ان کے اوپر کہ ایسا کریں خدا کی طرف سے. قرآن میں یہ خالص قانون موجود ہے. آپ کی جو شریعت کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، یہ وصیت تیسرے حصے میں کی جا سکتی ہے اور وارثوں کے لیے نہیں کی جا سکتی. قرآن میں تو یہ کہیں بات نہیں ہے. یہ دونوں چلتے ہیں. قرآن کا حکم، اس کے اندر یہ تبدیلی، اس کے ساتھ یہ دوسرا حکم جو خدا کا نہیں ہے. اور اس میں آئیں اگر تفصیل میں تو میں نے عرض کیا وہ تو بہت کچھ نکلتا ہے. بنیاد ہی یہ جو چیز ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی بنیاد خدا کی کتاب ہوگی، یہی یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ دوسروں کو ساتھ شریک کیا ہوا ہے. حدیث ہوگی یا فقہ ہوگی، مقام بڑے نازک ہے. جب یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد تو کون ہے جس کا سر نہ جھک جائے. بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی لیے اپنے احکام اور ارشادات کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے دیا ہی نہیں امت کو، بلکہ ان کے ہاں جو بہترین صحیح ترین کتابیں ہیں، مسلم کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کوئی دوسری چیز نہ لکھو، اگر کسی نے لکھی ہے تو مٹا دے جا کے. اور وہیں یہ چیز ہے کہ اس کے بعد صحابہ نے بعض لکھ رکھی تھی حضور کی کچھ احادیث یا روایات، انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے سننے کے بعد باہر گئے، اپنے اپنے پاس جس جس کچھ تھا اس کو اکٹھا کیا، جلا دیا. بس اور ہے یہ ذنت 100 ہے. دل میں یہ ہے کہ یہ خالی قرآن سے بات نہیں مانتی، ذنت 100 خدا کے متعلق بڑی بدگمانی ہے. علیہم دائرۃ السوء. واہ واہ. ایک اب یہ اصولی بات آ گئی. کہا کہ یہ جو چیز انگریزی زبان میں اسے کہتے ہیں ویشس سرکل،
ایک دائرہ کام ہو جانا، اس دائرے کے اندر وہ خود پھنس جاتا ہے. قرآن دیکھ کے کیا کہتا ہے، 35/43، 35/، جی ہاں، کہا کہ یہ جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں خدا کے نظام کے خلاف، کے قوانین کے خلاف، تو اس قسم کی سازشیں کرنے والے ایک دائرہ بناتے ہیں. وَمَكَرَ السَّيِّئُ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. انہیں معلوم نہیں کہ اس قسم کی خدا کے خلاف سازشیں کرنے والے ہزار خفیہ تدبیریں کرے، یہ ایسا دائرہ ہے جس کے اندر یہ خود پھنس جاتے ہیں. ایسے ہی نہیں، مذاق، یہ خود اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دوسروں کو اس کے اندر پھنساتے ہیں، خود پھنستے ہیں. دائرۃ السو، یہ ہے وہ دائرۃ السو، اور اس کا نتیجہ پھر سیدھی سی بات ہے کہ جھلس کے رہ جاتے ہیں تمام اعمال، محروم رہ جاتے ہیں یہ تمام خوشگواریوں سے جو خدا کے نظام سے حاصل ہونی تھی. جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں. کتنا برا ٹھکانہ ہے. اور یہ کچھ کرنے والے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. غلبہ بھی ہم رکھتے ہیں، اور اس کو ریزن پہ مبنی ہے. ہمارا غلبہ جو ہے دھاندلی نہیں ہے، جباریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یہاں عزیز ہیں ہم، قوت رکھتے ہیں، غلبہ رکھتے ہیں، حکیم بھی ہے ساتھ. وہ کیا بات ہے سر. قرآن کی مملکت کی کیفیت بھی یہ ہے کہ وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہوتی ہے. جنود السماوات والارض، میں پہلے بھی یہ آ چکا ہے، فکرہ تو عرض میں نے کیا تھا کہ سماوات کے جنود تو مجاہدین کی جماعتیں ہیں جو سر بکف نکل آتی ہیں میدان جنگ میں حق کی مخالفت کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مدافعت کرنے کے لیے. شمشیر یا تلوار کے زور سے اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے. یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ اگر قلب و دماغ کا اطمینان پورا نہ ہو تو اس انداز سے زبان سے بھی یہ کہنا اسلام نہیں ہے کہ جائے کہ جبرن کی اس سے یہ کہلوایا جائے. تو یہ ہیں وہ مدافعت کرنے والے حق کی. جنود الارض تو آ گیا، اور سماواتی جنود جو ہیں قرآن کے سورہ بدر کے مارکے میں، اور وہ غالباً حنین کے مارکے میں بھی یا احزاب کے مارکے میں بھی یہ ہے قرآن میں کہ اللہ نے اپنی نصرت کے لیے ان کو بھیجا، ان قوتوں کو جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. یہ ہے بڑی چیز. تو ابھی قرآن کی ایک بڑی اہم آیت ہے. علم انسانی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنا اونچا نہیں ہوا کہ اس کو گریسپ کر سکے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. 45/22 بڑی اہم آیت. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کائناتی قوتیں ہم نے اس لیے بنائی ہیں، یہ زمین و آسمان جو اس طرح سے گردش کرتا ہے جسے کہتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے کام کا پورا پورا بدلہ ملے، کسی پہ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو. یہ اس لیے محو گردش ہے. تو یہ باہر کی کائناتی خارجی کائنات جو ہے، اس کے اندر جو نظم و نسق پھیلا ہوا ہے خدا کے قوانین کا، ان کا تعلق انسان کے اعمال سے کیا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی علم انسانی اس سطح تک نہیں پہنچا. یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں. آج کل تو یہ باقی علوم تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں بہت پیچھے چلے گئے ہیں. فلسفہ وغیرہ تو ذہنی عیاشی تھی. یہ بڑی محنت کر رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خارجی قوتیں جو ہیں یہ انسان کے اعمال پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں اور کس طرح ان کی روح سے بھی ان کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اور قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ہماری انفس و آفاق میں ہماری نشانیاں تم دیکھتے چلے جاؤ گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. اور اس طرح سے ہر نشانی جو سامنے آئے گی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بن جائے گی. سب تو یوں ثبوت بنیں گی یہ چیزیں. تو یہ نشانیاں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. ہم پچھلے دور سے بہت آگے ہیں، ہماری کاریگری نہیں ہے اس میں. علم انسانی کی سطح اونچی ہو گئی ہوئی ہے جو ہے. جنود السماوات والارض. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آیا وہ نظام جس کے تابع یہ سب کچھ ہونا ہے. اس عرض کے اوپر جس نظام کے تابع ہونا ہے